بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویران کھنڈر۔ سلیمان اور اس کے دوستوں کو مہم جوئی کا بہت شوق تھا۔ ان کو جب بھی موقع ملتا وہ تینوں مل کر کہیں نہ کہیں گھومنے کے لیے جاتے اور مختلف جگہوں کی پراسراریت اور وحشت کے قصے سنتے اور سناتے۔ ایک دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ شہر سے باہر ایک ویران جگہ پر جائیں گے جو اپنے پراسرار واقعات کی وجہ سے مشہور تھی۔ یہ جگہ ایک قدیم جنگل کے بیچوں بیچ تھی جہاں عرصہ دراز سے کوئی نہیں گیا تھا۔ وہاں کے بزرگ کہتے تھے کہ اس جگہ پر جنات کا بسیرا ہے اور جو بھی وہاں گیا وہ واپس نہیں آیا۔ سلیمان، فرحان اور وسیم نے ان باتوں کو محض کہانیاں سمجھا اور اپنے کیمپنگ کا سامان اٹھا کر نکل پڑے۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھے، ہائی وے کے پاس انہیں ایک بزرگ نظر آیا۔ وہ ایک سفید داڑھی والا بزرگ تھا، ضعیف آدمی تھا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روکا اور جیسے ہی یہ ان کے قریب پہنچے بزرگ بولا، واپس لوٹ جاؤ، اور وہ بزرگ اچانک غائب ہو گیا۔ جنگل تک پہنچنے میں انہیں تقریباً ایک دن لگا۔ جیسے جیسے وہ ویران جگہ کے قریب پہنچے ہوا میں عجیب سی سردی بڑھنے لگی۔ وہاں پر ہر طرف خاموشی تھی، جیسے جنگل کا ہر درخت، ہر پتا ان کی موجودگی کو محسوس کر رہا۔ آخرکار وہ ایک کھنڈر کے پاس پہنچے جو کہ بہت پرانا لگ رہا تھا۔ اس کھنڈر کے گرد مٹی اور جھاڑیاں تھیں اور اس کے دروازے پر عجیب و غریب نشانات تھے، جیسے کسی قدیم زبان میں کچھ لکھا ہو۔ وسیم نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا، شاید یہ جنات کی تحریریں ہیں۔ سلیمان اور فرحان نے بھی ہنس کر اس کی بات کو نظر انداز کیا اور کھنڈر میں داخل ہو گئے۔ اندر داخل ہوتے ہی سردی اور بڑھ گئی۔ ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا اور دیواروں پر عجیب سے نقوش بنے ہوئے تھے۔ اچانک انہیں محسوس ہوا کہ وہاں کوئی اور بھی موجود ہے، جیسے کسی نے نظریں ان پر جمی ہوں، جیسے کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہو۔ مگر جب انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ رات کو انہوں نے وہیں کیمپ لگایا۔ وسیم نے آگ جلائی اور تینوں دوستوں نے کہانیاں سنانا شروع کی۔ اچانک ہوا تیز ہو گئی اور آگ بجھنے لگی۔ جنگل میں
عجیب و غریب آوازیں سنائی دینے لگیں، جیسے کوئی چیخ رہا ہو یا ہنس رہا ہو۔ سلیمان نے فوراً اپنے دوستوں کو خبردار کیا اور وہ محتاط رہے، مگر وسیم نے پھر مذاق میں کہا، شاید جن ہمیں ڈرا رہا ہے۔ رات کا دوسرا پہر تھا جب سلیمان کی آنکھ کھلی۔ اسے لگا کہ کوئی اس کے قریب کھڑا ہے۔ جب اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو ایک لمبا سایہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے سر پر کوئی تاج سا تھا اور آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح جل رہی تھیں۔ سلیمان نے چیخنا چاہا مگر اس کی آواز حلق میں دب گئی۔ اس نے وسیم اور فرحان کو جگانے کی کوشش کی مگر وہ جیسے کسی گہری نیند میں تھے۔ اس دوران وہ سایہ دھیرے دھیرے اس کے قریب آتا گیا۔ سلیمان کو یوں لگا کہ وہ زمین میں دھنس رہا ہے۔ اچانک سایہ بولا، تم نے میری جگہ کی بے حرمتی کی ہے، اب میں تمہیں اس کی قیمت چکانی ہوگی۔ سلیمان کے جسم سے جیسے سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ وہ زمین پر گر گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ اگلی صبح جب سلیمان کو ہوش آیا تو وہ کھنڈر کے باہر پڑا ہوا تھا۔ وسیم اور فرحان کہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ سلیمان نے انہیں ہر طرف تلاش کیا مگر وہ دونوں جیسے غائب ہو گئے تھے۔ وہ جنگل میں ادھر ادھر بھٹکنے لگا مگر کوئی سراغ نہیں ملا۔ جب وہ مایوس ہو کر واپس جانے لگا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کا نام لے کر پکار رہا ہو۔ جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی، اس کا پورا جسم پسینے سے نچڑ رہا تھا اور ڈر کے مارے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ وسیم اور فرحان نے کہا، تم نے شاید کوئی خواب دیکھا ہے۔ اس نے عصبات میں سر ہلایا۔ اتنے میں اچانک تیز ہوا چلنے لگی۔ ہر چیز تھر تھر کانپنے لگی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی طوفان ہو۔ ہر طرف دھواں ہی دھواں ہو گیا جس میں سے خوفناک قہقہوں کی آوازیں آنے لگیں۔ جیسے کوئی عورت اور مرد قہقہے لگا رہے ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے زمین پر ایک زنجیر سانپ کی طرح لہراتی ہوئی آئی اور تیزی سے ہماری طرف بڑھنے لگی۔ تینوں ڈر کے مارے پیچھے ہٹنے لگے مگر اگلے ہی لمحے اس زنجیر نے تینوں کو پیروں میں جکڑ لیا اور تینوں زمین پر دے مارے۔ پھر ہمارے سامنے ایک وجود ظاہر ہوا۔ وہ وہی تھا جسے سلیمان نے خواب میں دیکھا تھا۔ یہ وہی وجود تھا جس کے سر پہ تاج تھا۔ وہ ایک قہقہہ لگا کے ہنسا اور بولا، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ تینوں ڈر کے مارے
پسینے میں بھیگ گئے، تینوں بہت بری طرح پھنس گئے۔ اس جنگل میں رات کے اندھیرے میں ہمیں بچانے بھلا کون آئے گا؟ عجیب عجیب سوچیں ہمارے ذہن میں گردش کر رہی تھیں۔ ہمیں واقعی یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ وسیم بولا، اس جنگل میں ہماری مدد کو کون آئے گا؟ پھر وسیم نے سرگوشی میں کچھ کہا۔ ہم ایک دوسرے کے منہ کو تکنے لگے اور اونچی آواز میں قرآنی آیات پڑھنا شروع کر دی۔ وہ جنات چیخنے لگے جیسے وہ بہت تکلیف میں ہوں۔ ہم آیات پڑھتے رہے اور ایک دم سب مناظر بدلنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ پہلے کی طرح نارمل ہو گیا۔ پھر ہم نے صبح کا انتظار نہیں کیا، اپنا سامان اٹھایا اور رات کے اندھیرے میں ہی واپسی کو چل دیے اور گھر واپس آ گئے۔ اس کے بعد ہم رات کو کبھی بھی باہر نہیں نکلے اور نہ ہی اس اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کا کبھی بھی مذاق اڑایا۔ Thank you so much. Please subscribe my channel and like, share.